السلام علیکم۔ پاکستان کی بلینز ڈالر انڈسٹری جس کے اندر اتنا پوٹینشل ہے کہ ہر سال یہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے آج تک ان سے کسی قسم کا ٹیکس چارج نہیں کیا، نہ ان کو FBR کے نوٹسز آتے ہیں، نہ ان کو کسی قسم کی پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ یہ ایسا شعبہ ہے جس کو جان کر واقعی آپ کو تھوڑی حیرت بھی ہوگی اور آپ کے علم میں بھی ہوگا۔ پاکستان کے اندر ریسنٹلی ایک بڑا مشہور جملہ منظر عام پر آیا تھا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ اس کے اندر جو لفظ بیگرز ہے، اس کی ویڈیو میں ہم اسی پہ بات کریں گے۔ میں اس ڈیبیٹ پہ بالکل بات نہیں کروں گا کہ بھکاری بیگرز یہ سوسائٹی کے اندر ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، یہ کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ لیکن اس ویڈیو میں تھوڑا سا موازنہ کروں گا ان لوگوں کے ساتھ جو صبح 8 سے لے کے شام 5 بجے تک کام کرتے ہیں اور پھر ایٹ دا اینڈ ان کو ان کی ویج ملتی ہے، ان کو ان کی تنخواہ ملتی ہے اور وہ اس سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یار آپ ایک چیز کا اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں ایک پولیس آفیسر جو صبح سے لے کے شام تک 8-10 کلو کی جو جیکٹس ہیں اور شوز وغیرہ، اتنا تقریباً وزن وہ روزانہ کی بنیاد پہ اٹھاتا ہے، اور پاس ان کے گن بھی ہوتی ہے، اور اتنی مشقت کرنے کے بعد پورے مہینہ گزارنے کے بعد ان کو ان کی تنخواہ ملتی ہے۔ اسی طرح آپ اگر کسی امپلائی کو دیکھیں، صبح 8 سے لے کے شام 5 بجے تک لگاتار اس نے کام کرنا ہے، باس کو اسائنمنٹس جمع کروانی ہے اور بے شمار معاملات، پھر اس کو اس کا جو اجر ہے وہ اسے ریوارڈ کی صورت میں ملے گا۔ ایک فارمر کو دیکھیں، کسان کو دیکھیں کہ اس نے بیج زمین کے اندر ڈالنا ہے، اس پہ باقاعدہ اس پہ محنت کرنی ہے، پانی لگانا ہے، پھر اس کو کاٹنا ہے، اسے محفوظ رکھنا ہے، ہر طرح کے معاملات، اور پھر اگر اللہ نے چاہا تو اس کو اس کا اجر ملے گا اور اس کی روزی اس کو حاصل ہوگی۔ لیکن ایک ایسا شعبہ جو کسی بھی سڑک کے اوپر آپ جائیں گے تو آپ کو یہ بیگرز، بھکاری جو ہے یہ نظر آئیں گے۔ اب یہ کتنا اچھا کام کرتے ہیں، کتنا برا کام کرتے ہیں، یہ تو الگ کہانی ہے۔ اس پہ اب یہ جتنے بھی لوگ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کسی نہ کسی صورت کے اندر عوام کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ پولیس والا خدمت کر رہا ہے، اگر کوئی آرمی مین ہے وہ بارڈر پہ بیچارہ ہوتا ہے، اتنی تگ و دو کے بعد جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی وہ تیار ہوتا ہے، اور اتنی محنت کے بعد اس کو اس کا اجر ملتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جن کے ہاتھ ٹھیک ہیں، پیر ٹھیک ہیں، بول سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، سارا کچھ وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ترجیح دیتے ہیں لوگوں سے مانگنے پہ۔ تو ان لوگوں کا اگر موازنہ کیا جائے ایسے لوگوں کے ساتھ، تو آپ نیچے کمنٹ کر کے بتائیں آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں کوآپریٹ کرنا چاہیے، اور اگر آپ کرتے بھی ہیں تو یہ سوسائٹی کو کتنا پروڈکٹیو بنا رہے ہیں، ان کا فیڈ بیک ہے، یہ پے بیک ہمیں کیا کر رہے ہیں۔ آپ اس چیز سے حیران ہو جائیں گے کہ پاکستان میں اس ٹائم پہ ایک بھکاری 1:257 چلتی ہے، مطلب یہ کہ ہر 257 لوگوں پر ایک بھکاری ہے، 257 پیپل پہ ایک بھکاری جو ہے وہ ان پہ ایڈجسٹ ہے کسی نہ کسی صورت کے اندر۔ تو یہ اتنی بڑی ریشو ہے کہ ہمارے جیسے ایک غریب ملک کے اندر جو اتنا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، اور ریونیو اکٹھا کرنے کے بعد اگر یہ ٹیکس ایگزمپشن ہے، ٹیکس ادائیگی نہیں ہوگی، تو ہمارا سسٹم جو ہے وہ obviously یہ مسائل کریٹ کرے گا اور عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ 2021 کے اندر ایک رپورٹ آئی تھی، اس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان میں ایوریج ایک ڈیلی ویج، ایک یہ جو بھکاری ہے، ایک یہ بیگر جو سڑکوں پر آتے ہیں، ایوریج تقریباً 60,000 روپیہ ماہانہ، 2021 کی بات کر رہا ہوں، ماہانہ 60,000 روپیہ ایک ایوریج بندہ نکالتا ہے۔ آج اب اندازہ لگائیں کہ 3 سال پہلے کی بات ہے، اور آج اگر وہ 60,000 ہوگا تو آج تو غالباً ڈبل پیسے بن رہے ہوں گے نا ان کے۔ تو کتنا زبردست یہ بزنس ہے اور کتنا آرگنائزڈ ہے، اور حیرت والی بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں ان کو پیچھے کسی کی پشت پناہی بھی ہوتی ہے، ان کو باقاعدہ لیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ میں نے سڑک پر ایک بندے کو آبزرو کیا، یقین مانیں کہ انہوں نے ایک مانگنے والے کو اپنی گاڑی سے نکالا اور ان کو سڑک پر بٹھایا، اور پھر شام کو روزانہ ان کو واپس لے جاتے ہیں، اور ان سے باقاعدہ پیسے لیے جاتے ہیں، ان سے حساب لیا جاتا ہے کہ کل آپ کی اتنی ایوریج تھی اور آج آپ کی اتنی ایوریج کم رہی ہے۔ یہ بھی المیہ ہے۔ اب انڈیا کی ایک سب سے امیر ترین جو بیگر مانی جاتی ہیں، ان کا نام ہے بھارت جین۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ ان کے ممبئی شہر کے اندر 70 لاکھ کے 2 اپارٹمنٹس ہیں، اور صرف یہ نہیں ہے
بلکہ انہوں نے جوس کارنرز کھولے ہوئے ہیں، سٹالز لگائے ہوئے ہیں پورے ممبئی شہر کے اندر، اور ہر روزانہ شام کو یہ ان سے جو ہے وہ اپنی پیسے وصول کرتی ہے کسی بھی صورت کے اندر۔ تو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ کتنا انہوں نے آرگنائزڈ سسٹم ہے۔ اور اچھا، اب اس پوری بات کرنے کے بعد آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ٹھیک ہے، اگر ایک عام آدمی آتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے تو اس کو دینے میں کیا حرج ہے، کیا پرابلم ہے؟ میرا یہ ایک ذاتی رائے ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو، اگر کوئی بچہ آپ کو ملتا ہے اور آپ سے پیسے ڈیمانڈ کرتا ہے، بہترین طریقے کے ساتھ آپ جو اس کی مدد کر سکتے ہیں، اسے کسی صورت میں تعلیم حاصل کرانے میں اس کی معاونت کریں، کسی سرکاری اسکول میں داخل کروا دیں، ان سے بات کر لیں، ان سے تھوڑی ڈسکشن کر لیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا عمل جو ہے نا وہ لانگ ٹائم میں آپ کو ضرور بینیفٹ دے سکتا ہے اور ایک اچھا معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، جو دوسری کھیپ ہمیں نظر آتی ہے نا، وہ آتی ہے ڈسیبلڈ لوگوں کی، ایسے لوگ جو فزیکلی، جو جسمانی طور پر صحیح حالت میں نہیں ہوتے، خدا نخواستہ ان کے کچھ اعضاء خراب ہوتے ہیں اور وہ سڑک پر مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم انہیں ایسی چیزیں فراہم کر دیں جو ان کو فائدہ دے سکتی ہے، ان کے روزمرہ کی زندگی کے متعلق کچھ چیزیں لے کے دے دیں، روزمرہ زندگی کی اشیاء لے کے دے دیں، تو اوبویسلی ان سے ان کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی اور صورت کے اندر آپ ان کو کوئی کام دے سکتے ہیں تو آپ انہیں کام دیں تاکہ وہ جو ہے ایک عزت کے ساتھ اپنا کام کر سکیں اور اس سے ان کا جو معاش ہے وہ چل سکے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی آپ کی اپنی رائے ہے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ نے کے بعد